قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون۔ ہدایت سے دوری کی 4 وجوہات ہیں آیت 101 میں۔ نمبر 1، بے جا سوالات، یوز لیس کوسچن۔ آج ہماری امت کا بھی مزاج بدل چکا ہے۔ علم کے بعد سوال جواب کریں گے تو فائدہ ہوگا، اور بغیر علم کے سوال جواب ہوں گے تو وہ صرف ایک کہہ لیجئے کہ علمی اکھاڑا ہوگا، اس نے یہ کہا، فلاں تو یہ کہتے ہیں، آپ بھی بتا دیجئے، تاکہ آپ کو چھوڑ کر ہم پھر اگلے سے پوچھیں۔ یاد رکھیے، وہ طالب علم کہاں پاس ہوگا جو صرف سوال ہی کرتا رہے؟ جواب لیجئے، عمل کیجئے۔ دوسری چیز، حجتیں، ایکسکیوزز۔ ایکچولی میری یہ ایکسکیوز ہے، اور آج کل میں اگر کسی سے پوچھوں کہ آپ کیا کر رہے ہیں اور آپ دورہ قرآن سن رہے ہیں نہیں کر رہے، اور وہ آگے سے کچھ حجت کرے نا، تو میرا دل کھٹا ہو جاتا ہے کہ اب اس سے بھی بڑے حالات کیا مانگیں گے اللہ سے، کہ اللہ نے گھروں میں بند کر دیا کہ بیٹھو، سنو، لکھو، پڑھو، اس دین کو سیکھو، اپنے بچوں کو سکھاؤ، اپنے شوہروں کے ساتھ بیٹھ کر دین کی بات کرو۔ اور کب کریں گے؟ ایسے لگتا ہے کہ ایک بڑا سپنر رک گیا۔ آپ کبھی واشنگ مشین کو دیکھیں، جب تیز چل کر اینڈ پہ سپننگ پہ آتی ہے نا تو گڑگڑاہٹ کی آواز آتی ہے۔ ہو سکتا ہے جن گھروں میں لگی ہیں ان کو اندازہ ہو کہ ایک پوری وائبریشن ہوتی ہے گھر میں، پھر اس کے بعد ایک گہری خاموشی۔ اس سپن ہوتی ہوئی دنیا کو اللہ نے اس وقت سٹاپ کا بٹن دبا دیا۔ پھر بھی نہ مانو گے، صرف حجتیں؟ تو جائیے پھر اللہ سے اپنے لیے دعا کیجیے۔ پھر اسی طرح مطالبے، ڈیمانڈز۔ اصل میں یہ نہ ہوا، مکہ والوں کے مطالبوں کے دور میں اگلی صورت نازل ہوئی تھی جو پڑھیں گے۔ تو یاد رکھیے کہ باپ دادا کی اندھی تقلید، یعنی آبا پرستی کا فتنہ، لوگوں کو حق کو جان کر مان کر بھی ماننے پہ مائل نہیں کرتا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے 7289، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے بڑا مجرم وہ مسلمان ہے جس نے کسی ایسی چیز کے متعلق پوچھا جو حرام نہیں تھی، اور اس کے سوال کی وجہ سے وہ حرام کر دی گئی۔ یعنی بیجا سوالات، جب کہ ایک نبی موجود ہو، وحی کا سلسلہ جاری ہو، تو اس وقت پھر شریعت کو بعض دفعہ سخت کر دیتے ہیں۔